بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام جمعہ شرح صدر کے اسباب قسط 2۔ دوسرا سبب ہے علم کا حاصل کرنا۔ یہ پیغام پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بیان سے ماخوذ ہے اور اس کی تلخیص ہے۔ شرح صدر حاصل کرنے کا دوسرا سبب ہے علم کا حاصل کرنا۔ علم سے مراد دین کا علم۔ علم دین ایک روشنی ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ اس لیے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہر بندہ تفصیلی علم تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ ہم ساری زندگی جاہل ہی رہے، لہٰذا جو جس درجے میں علم حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو جس عمر میں بھی کوئی بندہ ہو وہ مسائل سیکھے، علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، وہ احادیث مبارکہ پڑھے، وہ دعائیں یاد کرے، ضروریات دین کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ ضروری ہے۔ علم معلومات کا نام نہیں بلکہ ایک نور کا نام ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ گئے امام مالک کے پاس تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے نوجوان، میں تیرے سینے میں ایک نور دیکھتا ہوں، تم اس نور کی حفاظت کرتے رہنا۔ وہ علم کا نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں عطا فرما دیا تھا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی اسی طرح ہے کہ انہیں حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ گناہ چھوڑ دو، تو فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور یہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ علم کا مفہوم۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ علم کا مفہوم کیا ہے؟ تو کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا۔ طلباء جواب دیتے رہے، حضرت خاموش رہے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں کہ علم کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ کیفیت ہے تو یہ نور نصیب ہو گیا، اور اگر نہیں تو یہ علم نہیں، یہ وبال ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے بھی صاحب نسبت ہوتے تھے اور پڑھنے والے بھی کئی صاحب نسبت ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت طلباء کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب دارالحدیث سے حدیث کا سبق پڑھ کر نکلتے تھے تو ان کے چہروں پر اتنا نور ہوتا تھا کہ دیکھنے والے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ معتکف حضرات ہیں جو اعتکاف کے بعد واپس نکل رہے ہیں۔ چنانچہ اکمال الشیم میں لکھا ہے کہ علم نافع وہی ہے جس کی شعاع سینہ و دل میں پھیل جائے اور شکوک اور شبہات کے پردوں کو پھاڑ دے۔ اور خوف خدا۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جتنا علم بڑھے اتنا ہی خوف خدا بھی بڑھنا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ جو علم والے ہیں، تو علم جتنا بڑھے اتنا ہی خوف خدا بھی بڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک علم کے ساتھ سو جانا جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے پر فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی محتاج ہو اور وہ کسی دروازے پر روٹی کا سوال کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 جس نے مال کمایا اس کی بھی مغفرت، نمبر 2 جس نے کھانا پکایا اس کی بھی مغفرت، اور نمبر 3 جس نے کھانا فقیر تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن جس طالب علم نے علم کا استاد سے سوال پوچھا تو اس سوال کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے سوال پوچھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسرے جواب دینے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، تیسرے ارد گرد محفل میں بیٹھنے والوں کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور چوتھا
وہ معاون حضرات جو اس محفل کے انعقاد کا ذریعہ بن رہے ہیں، اپنے گھر بیٹھے ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو علم کا حاصل کرنا کتنا پسندیدہ ہے۔ شرح صدر حاصل ہونے کا تیسرا سبب محبت الہی۔ محبت الہی دل میں ایسی سما جائے کہ ما سوا یعنی اللہ کے سوا کی محبت کو دل سے ختم کر دے۔ ایک دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتی، بس ایک ہی سما سکتی ہے، یا خالق کی محبت سمائیں گی یا مخلوق کی محبت۔ مخلوق کی محبت جب کہی جاتی ہے تو اس سے مراد نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں جو خلاف شرع انسانوں کو ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ جن محبتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، مسلمان بھائی سے محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، یہ تمام شرعی محبتیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی محبتوں کی شاخیں ہیں۔ تو ان تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کہا جاتا ہے۔ جب ہم غیر کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد ہوتا ہے شریعت کے دائرے سے نکل کر لذتوں کی خاطر شہوتوں کے پیچھے لگ کر، شیطانی ہوس کے اندر لگ کر جو انسان کو تعلقات ہوتے ہیں، اس سے وہ محبت مراد ہوتی ہے۔ تو انسان کے دل میں ایک اللہ رب العزت کی محبت ہو، باقی ساری محبتیں دل سے ختم ہو جائے، محو ہو جائے، یعنی اللہ سے محبت ہو اور کسی سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے محبت ہو۔ محبت الہی حاصل کرنے کا طریقہ، ماں سوا کی محبت ختم ہو جائے، یعنی اللہ کے علاوہ جس کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے، ٹریننگ لینی پڑتی ہے، ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، کورس لینا پڑتا ہے، جیسے اینٹی بایوٹکس کے کورسز ہوتے ہیں نا، تو اللہ والے بھی اسی طرح کورس کرواتے ہیں روحانی بیماریوں کے دور ہونے کے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت گزارنے کے بعد بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے۔ جیسے مقناطیس کے پاس لوہا رہے تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بندوں کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میری نفسانی محبتیں بھی چلتی رہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل رحمان کو دے دے اور دوسرا دل نفس اور شیطان کو دے دے۔ فرمایا نہ، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، یہاں ایک ہی کا معاملہ ہے، اور اس ایک ہی کی محبت کو دل میں بٹھا لینا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو شرک سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ارشاد فرمایا، تم جو گناہ کر کے آؤ گے میں چاہوں گا تو بخش دوں گا، لیکن میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جیسے مرد کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کے علاوہ بھی کسی کی محبت ہو، خاوند کبھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں جی، اگر کسی کی بیوی کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو وہ شاباش دے گا یا جوتے مارے گا؟ مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مومن کہیں گا تم کہو میں آپ کی ہی بیوی ہوں، اور اگر کہیں گی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو وہ کہیں گا کہ پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ، جو کہے کہ یا اللہ میں آپ کا بھی بندہ ہوں اور نفس اور شیطان کی چاہتوں کو بھی پورا کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ پھر دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مومن اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے، سجدہ کرے۔ محبت کا وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ اس کے غیر کے ساتھ روا رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، عورتیں بھی پسند نہیں کرتی۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون کو کسی نے دیکھا تو اس سے کہا کہ
مجھے تو آپ بہت ہی اچھی لگتی ہے اور مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو اس نے کہا میری بہن پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے لپک کر پیچھے دیکھا تو اس نے جوتا اتار کر سر پر لگایا۔ اس نے کہا اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو تم میرے غیر کی طرف کبھی نظر نہ اٹھاتے۔ تو جب دنیا کی عورت گوارا نہیں کرتی تو اللہ رب العزت کیسے اس چیز کو گوارا فرمائیں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت ہی کی محبت دل میں ہو، باقی خیالات کے بت جتنے بھی ہے ان تمام کو انسان دل کی دنیا سے نکال دے۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہو کے پتھر کے۔ تخیل یعنی خیال، تو ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ کسی کے دل میں کزن کا بت پڑا ہے، کسی کے دل میں کلاس فیلو کا بت پڑا ہے، کسی کے دل میں فلاں کا، یہ بھی بت ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ دل کبھی کبھی انسان بت خانہ بنا لیتا ہے یا گند خانہ بنا لیتا ہے۔ تو دل سے ان تمام محبتوں کو ختم کر کے ایک اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں رکھا جائے، یہ شرح صدر کے لیے تیسری شرط ہے۔ مرنے والوں سے عشق کبھی پائیدار نہیں ہوتا، اس لیے عزیز ساتھیوں، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے انسان اس ذات کے ساتھ جو حی لا یموت ہے، جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں۔ تو مخلوق سے محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے فرمایا جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے اللہ رب العزت کی حقیقت کو پہچانا وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو دنیا سے دل لگائیں گا ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ رب العزت سے دل لگائیں گا ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت سے ملا دیا جائے گا۔ فانی ہے ہر شے یہاں پر لا کلام ہے، کہتے ہیں جس کو باقی وہ اللہ کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تیسری قسط آئندہ ہفتے آئیں گی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔